نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کے پاک نام سے ہم اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ چند اس کے آداب ذہن میں رکھ لیتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97 اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو شیطان رجیم سے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، حالانکہ مصحف میں ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی کوئی آیت بھی نہیں ہے ایز سچ، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے اس حکم پر جو سورہ نحل میں دیا گیا اس طرح آپ نے عمل فرمایا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی قرآن پڑھنے سے پہلے اسی کو دہرا لیتے ہیں۔ یہ تعوذ کہلاتا ہے، تعوذ یعنی پناہ حاصل کرنے والا کلمہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ شیطان کا ذکر آ رہا ہے۔ شیطان جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ 3 لیٹر روٹ ورڈ 6 حرفی مادہ شین طا نون ہے۔ شیطانہ، شیطانہ کا مطلب ہوتا ہے تکبر میں حد سے بڑھنا، ایکسٹریم پرائڈ، ایکسٹریم ایروگنس، رحمت سے دور، سرکش۔ ایک اور بھی اس کا مادہ بتایا گیا، شین الف طا، اور شاتا جو لفظ ہے شاتا یشیتو، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنا، ہلاک ہونا، پیرش اس کو ہم کہیں، ہلاک ہونا، ہلاک کرنا، برباد کرنا، برباد ہونا۔ شیطان وہ ہستی انتہائی متکبر، اللہ کی رحمت سے دور، انتہائی سرکش، خود بھی ہلاک ہوگا، اوروں کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی برباد ہوگا، اوروں کو بھی برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے زیادہ برا دشمن اور کون ہوگا؟ تو ہم اپنے رب کی پناہ حاصل کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا لے۔ نہ صرف شیطان ہے، ساتھ ساتھ رجیم بھی ہے۔ رجیم کا مادہ را جیم میم ہے۔ رجم مطلب ہوتا ہے پتھر مار مار کر بھگایا ہوا، نفرت کے قابل۔ یہ وہ ہستی ہے شیطان جو رجیم ہے، دھتکارا ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے انسانوں کو گمراہی کی دعوت دے کر اللہ کی نفرت کا مستحق بنانا چاہتا ہے۔ جب انسان خود کوئی گناہ کا کام اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو بائی چوائس اپنی آزاد مرضی سے، اپنی فری ول سے اللہ کی نافرمانی اور شیطان کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی چوائس ہے نا، اللہ نے یہ چوائس ہر انسان کو دی ہے، چاہو تو رحمان کے فرما بردار بن جاؤ، چاہو تو شیطان کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ تقدیر میں بالکل نہیں لکھا ہوا کہ ہم اپنی کتاب زندگی خود لکھ رہے ہیں، اپنا اعمال نامہ ہم خود لکھ رہے ہیں، اور اس میں ہم کوئی چوائس دی گئی ہے کہ ہم کس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو جو شخص خود گناہ کر رہا ہے وہ ویسے ہی شیطان کا ساتھی، اس کا فرما بردار ہے، اوبیڈینٹ ہے شیطان کا۔ شیطان کو ایسے لوگوں پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے بھی ٹائم مینجمنٹ لگتا ہے کیا ہوا ہے، وہ وقت اپنا ضائع نہیں کرتا۔ جو پہلے ہی اس کے ساتھی ہیں وہ ان پر کیوں کام کرے؟ کن لوگوں پر کام کرتا ہے؟ جو صراط مستقیم پر چلنے کا ارادہ کر لیں، درست راستے پر چلنا چاہیں۔ تو
تو جب انسان اپنے رب کا بتایا ہوا کام شروع کرتا ہے، اپنے رب کی فرما برداری شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر عمل کرنے لگتا ہے، اب شیطان الرٹ ہو جاتا ہے، اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے، سوچتا ہے یہ تو میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اب وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، طرح طرح کی ٹیکٹکس کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس نیکی کے کام سے میں اس کی توجہ ہٹا دوں، ڈسٹرب کرتا ہے۔ اب قرآن پڑھنا انتہائی نیکی کا کام ہے، ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں اور شیطان نہ آئے؟ ہم نے حدیث سنی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ جب لوگ اللہ کا ذکر کرنے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے گھیرا ڈال لیتے ہیں، یعنی ایک مدد رحمانی آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ لیکن شیطان بھی ایسا بیٹھنے والا تو نہیں ہے، وہ بھی آتا ہے۔ اب اس وقت ملائکہ بھی موجود ہیں، شیطان بھی موجود ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ اب دروازے پر اس کو چھوڑ کر آ گئیں اور اب آپ کے ساتھ وہ اندر نہیں آیا۔ جب آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں وہ پہنچ گیا کسی نہ کسی شکل میں، تو ہم جنت میں تو ابھی نہیں بیٹھے، ہم ابھی قرآن کھول کر بیٹھے ہیں۔ بالکل آ گیا، جتنی اس کو اس جگہ کی فکر ہوگی کہ جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہو اتنی کم ہی جگہوں کی اس کو فکر ہوتی ہے، اب آ جاتا ہے۔ ہر قسم کے کام قرآن کے بیچ میں یاد آ جائیں گے۔ عمل کے لیے بلا دیتا ہے کہ قرآن عمل کے لیے پڑھنا ہے، کہتا ہے صرف ثواب کے لیے یا علم کے لیے پڑھ لو، بس کافی ہے۔ قرآن انسان پڑھنے بیٹھتا ہے، نیند آنے لگتی ہے۔ اتنی محنت سے، اتنا ایفرٹ کر کے، خود کو منظم کر کے، خود کو آرگنائز کر کے گھر چھوڑ کر یہاں آ تو گئے، اور یہاں آ کر اگر سو جائیں تو کتنی محرومی ہے، یا جھونکے آ جائیں یا خیالات بھٹکنے لگ جائیں۔ محنت کی کسی مقصد کے لیے، جب مقصد ملنے کا وقت آیا تو ہم غافل ہو گئے، صلہ نہ پا سکے۔ یہ بھی کرتا ہے، نیند آنے لگتی ہے، یہ نہیں کر سکتا، سلا نہیں سکتا، تو طرح طرح کی فکریں دل میں ڈال دیتا ہے۔ پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں فلاں کام ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں میں نے اپنی ڈراز لاک کی یا نہیں، چابی وہیں تو نہیں چھوڑ دی، چولہا بند کیا تھا نہیں کیا تھا، طرح طرح کے خیالات دماغوں میں ڈالتا ہے۔ یہ اس لیے کرتا ہے کہ جسمانی طور پر موجود ہوتے ہوئے ذہنی طور پر غیر حاضر ہو جائیں، ایبسنٹ مائنڈیڈلی قرآن کو سنیں۔ تو قرآن کے پڑھنے کا فائدہ کم ہو گیا۔ جب ذہن فکروں میں الجھے رہیں گے تو وہ علم کو جذب کیسے کریں گے؟ کر نہیں سکتے۔ پھر کوئی پریشانی گھر کی نہ ہو تو بوریت کا احساس دلاتا ہے، بار بار گھڑی پر نظر پڑے اور وقت کو کیلکولیٹ کرنے میں دھیان لگا رہے۔ قرآن سن تو رہے ہیں کانوں سے اور دل کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو ہم کو پہلے بھی معلوم تھا، بلا وجہ یہاں آ کر بیٹھ گئے اور ہم ٹائم اپنا ضائع کر رہے ہیں۔ جب اس طرح ذہن بھٹکے گا تو بہت چانسز ہیں، بہت امکانات ہیں اس بات کے کہ کہا کچھ جا رہا ہو، سمجھ میں بات الٹی آ رہی ہو، اس لیے کہ کمپریہنشن نہیں ہو رہا نا، فہم حاصل نہیں ہو رہا۔ بعض دفعہ غصہ بھی آنے لگتا ہے، اریٹیشن ہونے لگتی ہے انسان کو، یہ چیز بھی قرآن کے جذب میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ سورہ اعراف میں انشاءاللہ ہم ایک آیت پڑھیں گے 204 204۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور تم خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، آواز نہ ہو، پن ڈراپ سائلنس، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو یہ دل اور دماغ کی باتوں کو بھی سائلنس پر بالکل بات نہ ہو، جو کہا جا رہا ہے پوری توجہ اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ اللہ کے کلام کا یہ حق ہے، یہ اللہ کے کلام کا ادب ہے کہ اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ شیطان کے رجیم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اس سے کلام کیا، اللہ نے اس سے بات کی، لیکن اس نے
بدگمانی کی اللہ کے کلام سے، اللہ کی بات نہ مانی. یہ آگے ہم پڑھ لیں گے. اس نے کہا اللہ تو نے تو مجھے گمراہ کرنا چاہا، فبما اغویتنی، تو بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. نعوذ باللہ. اللہ کلام کر رہا ہے اور یہ رجیم جو ہے مردود شیطان کیا کہہ رہا ہے یہ آگے سے کہ اللہ تو مجھے گمراہ کرنا چاہ رہا ہے. تو بدگمانی ہے نا. یہی بدگمانی وہ انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ جب اللہ کا کلام لوگ سنیں تو وہ چاہتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کے کلام کی طرف سے بدگمانی آ جائے. اور جب انسان بدگمان ہو جاتا ہے کسی چیز کی طرف سے تو پھر کہنا نہیں مانتا. جب اللہ نے کلام کیا تو بدگمانی کے ساتھ اس نے اپنا قصور بھی نہ مانا، خوب حجت بازی کی، خوب اس نے بحث کی، لاجک دیا، اور اس نے آرگیومنٹس پیش کیے کہ میں کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آئی ایم رائٹ، میری بات ٹھیک ہے. اور یہی بری صفت وہ قرآن پڑھنے والوں میں بھی انکریج کرنا چاہتا ہے، اسی غلط صفت کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے کلام کا مقابلہ اپنے اپنے کلام سے کرو، اپنی عقل کو اللہ کی حکمت سے بڑا سمجھو. اگر تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی تو کہہ دو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، یہ کیوں کرنا چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے میری سمجھ میں نہ آئے، مے بی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، لیکن مجھے کرنا ہے اس لیے کہ میرے رب نے کہا ہے، میرے رب کی حکمت مجھ سے بہت زیادہ ہے. تو اللہ کی حکمت، اللہ کے کلام کے مقابلے میں اپنی سمجھ اور اپنے کلام کو بڑا سمجھنا، یہی دراصل تکبر ہے، یہی دراصل ایروگنس ہے. تو آپ سوچیں کہ الرحیم کے دربار میں تھا، پھر الرجیم ہو کر نکلا، کتنا بدقسمت تھا. اسی لیے ہم جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے. ہم شیطان رجیم سے اور اس جیسے عمل سے اور اس کی جیسی سوچ سے اور اپنی عقل کے شیطانی ہو جانے سے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. ہمیں شیطانی عقل نہیں چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ عمل کریں جو صالح ہو، ہم وہ سوچ چاہتے ہیں جو قرآنی سوچ ہو، ہم وہ عقل چاہتے ہیں جو نورانی ہو. ہمیں ظلمانی عقل نہیں چاہیے. ہم کو ایول جینیس نہیں بننا، ہمیں ڈارکنس نہیں چاہیے. ہم نور کی تلاش میں آئے ہیں تو اللہ ہم رجیم نہیں ہونا چاہتے. ہم اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں اس کا کلام پڑھنے کے لیے. ہم رحمان کے پاس آئے ہیں تو ہم شیطان کو دور بھگانا چاہتے ہیں اپنے سے. اب جو کلام پڑھ رہے ہیں اللہ ہم تیرے ہی نام سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، تیرے پاک نام سے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس کا بھی سبق ہم کو پہلی وحی میں دے دیا گیا تھا. سورہ علق کی پہلی آیت، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پہلی وحی تھیں، اور ان 5 آیات میں سے پہلی آیت تھی اقرأ، تو پڑھ. کیسے؟ بسم ربک الذی، 7 نام اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو لہٰذا ہم اپنے رب کے نام سے قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. سنت طریقہ یہی ہے. قرآن کی 2 سورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت فرق کرنے والی ہے، جدا کرتی ہے 2 سورتوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے سوائے سورت توبہ کے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. سورہ نمل میں آیت نمبر 30 میں یہ آیت آئی ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو کوئی آیت نہیں ہے قرآن کی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی باقاعدہ آیت ہے. سورہ نمل آیت نمبر 30، آیت نمبر 30. سلیمان علیہ السلام کے خط پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی
جو خط انہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا اس کی ابتدا ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عظیم کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں پہلی دفعہ نہیں آیا، بلکہ یہ تو ہزاروں سال پرانا کلمہ ہے۔ جب قرآن کی تلاوت شروع کریں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یاد آ جائے گا کہ اللہ کی رحمت جب جوش میں آئی ہے تو اس کا اظہار بندوں پر قرآن کے نزول کی شکل میں ہوا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم پہ برس رہی ہے، رحمان کی رحمت ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن، رحمان علم القرآن، وہ رحمان جس نے کہ قرآن سکھایا۔ تو جب رحمت کا احساس ہوتا ہے انسان کو تو خوشی کا احساس ہوتا ہے، فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ جتنا جتنا قرآن سمیٹیں گے اتنا ہی اللہ کی صفت رحمت کے مستحق ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہم نے دعا بھی کی تھی رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ کتنا سینہ کھول دے کہ اللہ جتنی زیادہ رحمت سمیٹ سکوں اتنا اچھا ہے۔ اسی کے بارے میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس پر ان کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں، اس قرآن پر ان کو چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ ہم بازار جا کے کوئی چھوٹی سی چیز خرید کر لاتے ہیں، کوئی کپڑا، کوئی جوتا، کوئی زیور، کوئی الیکٹرانکس، کوئی گاڑی، کوئی چیز، کتنی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے قرآن بہتر ہے جو انہوں نے جمع کیا ہے۔ کل دولت، کل رشتہ داریاں، کل متاع، ہر چیز کو آپ ذہن میں لے آئیے، تمام بینک بیلنس، مکان، دکان، گاڑیاں، زیور، اولاد، رشتے ناتے، ان سب سے یہ قرآن بہتر ہے، ہر چیز سے اعلیٰ ہے۔ شیطان نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ بندوں کو بدگمان کرے اپنے رب کی طرف سے، لیکن اس کی ساری امیدوں پر انسان پانی پھیر دیتا ہے جب وہ اپنے رب کی پناہ حاصل کر لیتا ہے اور اپنے رب کے کلام کو ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور اپنے لیے فائدہ مند سمجھ کے پڑھنا شروع کرتا ہے۔ تکبر کا مقابلہ عاجزی سے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ وہ تکبر سکھاتا ہے، ہم اور عاجزی اختیار کریں گے، ہم اور جھک جائیں گے۔ وہ بے ادبی سکھاتا ہے، بدتمیزی سکھاتا ہے، گستاخی سکھاتا ہے، ہم اور با ادب ہو جائیں گے۔ وہ اس کو بیکار کام سمجھتا ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو کہتا ہے یہ تو بیکار لوگوں کا، فارغ لوگوں کا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ، اور قرآن انشاءاللہ ہمارے لیے کھلنا شروع ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت الفاتحہ مکی سورت ہے۔ فتح کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، فاتحہ کھولنے والی، دا اوپننگ سورہ آف قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ 5ویں وحی ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے سورت العلق، سورت المدثر، سورت المزمل اور سورت القلم کی ابتدائی آیات نازل ہو چکی تھیں۔ یہ متفرق اسارٹڈ آیات ہیں جو کہ نازل ہوئی تھیں، کوئی مکمل سورت نازل اب تک نہیں ہوئی تھی۔ تو پہلی مکمل سورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورت الفاتحہ ہے۔ ترمذی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا رضی اللہ عنہ، اتحب ان اعلمک سورۃ لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها؟ قال نعم یا رسول اللہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقرأ فی الصلاۃ؟ قال فقرأ ام القرآن
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها وإنها 7 من المثانی والقرآن العظیم الذی اعطیتہ۔ آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تجھ کو یہ بات پسند ہے کہ میں تجھ کو ایک ایسی سورت سناؤں کہ جیسی سورت نہ پہلے تورات میں، نہ پہلے انجیل میں، نہ زبور اور نہ پہلے قرآن میں نازل ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ام القرآن مراد ہے سورہ فاتحہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں ایسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، اور یہ وہ ہے جس کو 7 من المثانی کہا گیا ہے، والقرآن العظیم، یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، اور یہ مجھ کو عطا کی گئی ہیں۔ یہ سورہ ہجر کی آیت ہے، آیت نمبر 87 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو 7 آیات عطا کی جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اور قرآن عظیم۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ ام القرآن اس کو کہا گیا، ماں کو کہتے ہیں، بنیاد کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اساس القرآن بھی اس کو کہا گیا، الشافیہ شفا دینے والی، الکافیہ کفایت کرنے والی۔ نہایت عظیم سورت، پڑھنے میں بہت سادی، بہت سمپل لگتی ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ سورت پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے میں اکثر اوقات یاد ہی نہیں رہتا کس وقت اس سورت کو پڑھ گئے۔ جو کچھ اس میں مانگا گیا ہے وہ اگر خلوص کے ساتھ اور حاضر دل کے ساتھ مانگ لیں، اور جو کچھ مانگا وہ مل جائے، تو یوں سمجھیے کہ دین اور دنیا سنور گئے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں۔ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالی کا تعارف ہے، اس کے نام کا، اس کی شان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آخر میں دعا آئی ہے، اور اللہ کی شان اور دعا کے درمیان ایک آیت میں انسان اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر رہا ہے، نیکی کا وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے دعا کے آداب بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے انسان اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے، اس کے خوبصورت ناموں کو واسطے کے طور پر بیان کرے۔ وسیلہ بنانا ہے تو اللہ کی شان کو وسیلہ بنائے، اور پھر اس کے سامنے اپنی حاجت پیش کر دے۔ سورۃ فاتحہ نماز کا لازمی حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو اپنی نماز میں الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ ہر رکعت کا لازمی حصہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اگر کسی کو نماز سکھانی ہو تو سب سے پہلے اس کو سورۃ فاتحہ سکھا دیجیے، باقی چیزیں بعد میں بھی سکھائی جا سکتی ہیں۔ جب بندہ پاک صاف ہو کے
طہارت اور وضو کے آداب پورے کر کے، ادب سے ہاتھ باندھ کے، اپنے رب کی طرف، اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ بھی بہت شوق سے اور بہت غور سے سنتا ہے کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، حدیث قدسی آپ سمجھتے ہیں حدیث قدسی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک تو حدیث نبوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیکن وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہوتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، تقسیم کر دیا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا۔ اور یہاں دراصل سورہ فاتحہ کو نماز کہا جا رہا ہے۔ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، تو آدھا میرے لیے ہے، یعنی آدھی اس میں سے میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مانگا۔ قال، فرمایا، قال العبد، بندہ کہتا ہے، الحمد للہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو مالک ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے، اور وہ بندہ کون؟ آپ، میں، ہم جب کہتے ہیں نماز میں الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب ہم ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک بات کہتے ہیں تو ہم اپنا ہی بولے چلے جاتے ہیں، یا ہم رکتے بھی ہیں بیچ میں، تھوڑی دیر رکتے ہیں جواب سننے کے لیے۔ تو جو اپنے رب کا جواب سننا چاہتا ہے وہ سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، ایک آیت پڑھے، ٹھہر جائے، اللہ کا جواب محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اثنى علیہ عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا کی۔ وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ کہتا ہے اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا، قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میری عظمت کا ذکر کیا، میری میجسٹی کا ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا، یہ میری عبادت کرے گا، میں اس کی مدد کروں گا۔ وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، آمین، کہ اللہ تو ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر کہ تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا۔ یہ سورہ فاتحہ کی تاثیر ہے، یہاں زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، وہاں جواب آ جاتا ہے، قبول ہو جاتی ہے ہماری دعا۔ ہم سوچیں کہ ہم تو مدتوں سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اپنی نمازوں میں، تو جواب کیوں نہیں آتا، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو بات یہ ہے کہ
نماز میں بھی ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی. اللہ کی توجہ ہے، اللہ توجہ دے رہا ہے ہم کو، بندے کا دھیان کہیں اور بھٹک رہا ہے. اللہ ہم سے غافل نہیں ہوتا، ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ غافل دل کی پکار نہیں سنتا. حدیث قدسی میں بار بار لفظ عبدی عبدی آیا ہے، میرا بندہ میرا بندہ. کتنا پیار ہے اس لفظ کے اندر، کتنی اپنائیت ہے اس لفظ کے اندر، اور اس لفظ کے اندر خود بندے کی تڑپ کا اظہار ہو رہا ہے. بندہ ہر حال میں رب کا ہونا چاہ رہا ہے. دیکھیے، عبد سب ہیں، غلام سب ہیں، کوئی کسی کا غلام کوئی کسی کا غلام، کوئی غلامی سے آزاد نہیں ہے. کوئی خواہشات کا غلام ہے، کوئی دنیا کا غلام ہے، کوئی پیسے کا غلام ہے، کوئی شہرت کا غلام ہے. عبد سب ہیں. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، بندہ. تو کسی نے شعر کہا ہے کہ عبد دیگر عبدہ دیگر. عبد کچھ اور چیز ہے اور اللہ کا بندہ وہ کچھ اور ہی چیز ہے. تو یہاں بات اللہ کے بندے کی ہو رہی ہے، جو اللہ کو پوجتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. تو اللہ کو بھی بہت پیار آتا ہے اپنے بندے پر. بندہ بھی عاجزی سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں، ادھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، وہاں اللہ تک بات پہنچ گئی. اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو فاصلے کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تو بہت دور ہے، ساتویں آسمان پر ہے، کیسے ہم اس تک اپنی بات کو پہنچائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. اللہ کو کون جا کر بتائے گا؟ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں. اللہ کسی سبب کا، کسی ذریعے کا، کسی مینز کا محتاج نہیں. اللہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی چیز کے اوپر کہ کوئی جا کر بتائے. وہ خود السمیع ہے، خود سننے والا ہے، وہ خود البصیر ہے، وہ خود دیکھنے والا ہے، وہ اپنی ذات سے الخبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، باخبر ہے. قرآن کی بہت سی آیات اللہ کے اسماء و صفات پر ختم ہوتی ہیں. عزیز الحکیم، غفور الرحیم، سمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے مختلف نام آتے ہیں. یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان کو اللہ کی قربت کا احساس ہو، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تو مجھ سے بہت دور ہے. جب انسان خود کو اللہ سے بہت دور محسوس کرتا ہے، کٹ آف محسوس کرتا ہے، اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اللہ تو اس کی پہنچ سے باہر ہے، آؤٹ آف ریچ ہے، تو پھر وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے. پھر وہ انسانوں کی طرف دیکھتا ہے، ان کو حاجت روا مشکل کشا بنانے لگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سہارے ڈھونڈنے لگتا ہے، اور اس طرح پھر شرک کے دروازے کھل جاتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے. اس کا ایک نام آپ کو الشافیہ بتایا تھا، شفا دینے والی. کوئی بیماری ہو، بیماری میں دوا کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. دوا کرنا بھی سنت ہے اور دعا کرنا بھی سنت ہے. صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے. اتنی عظیم صورت شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ کی حمد سے بات کا آغاز کیا جا رہا ہے. حمد دراصل دین کا خلاصہ ہے، اسلام ان اے نٹ شیل. حمد، تعریف، شکر اللہ کا، تعریف اللہ کی. ترجموں میں تو عام طور پہ ایک ہی لفظ لکھا جاتا ہے، یا حمد یا تعریف، یا بہت سے بہت حمد اور تعریف دونوں. لیکن جو عربی کا یہ لفظ ہے حمد، اس کو کسی دوسری زبان کے کسی ایک لفظ میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. کئی معنی ہیں اس کے، شکر، تعریف، ثنا،
پریز. ایک ایک کر کے ان الفاظ کو ہم دیکھتے ہیں.